में है کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن لگنے کی نماز پڑھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ میرے اس قدر قریب کر دی گئی کہ میں نے کہا کہ اے میرے اللہ، ان لوگوں میں بھی موجود ہوں گا۔ تو میں نے آگ میں ایک عورت کو دیکھا جسے ایک بلی نوچ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ اس عورت کا کیا معاملہ ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ اس عورت نے بلی کو باندھ دیا تھا حتیٰ کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جسے حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں گرمی کے موسم میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کو نماز کسوف پڑھائی۔ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام گرنے لگ گئے۔ پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، پھر لمبا قیام کیا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر آپ نے 2 سجدے کیے، پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح آپ نے 2 رکعت میں 4 رکوع اور سجدے کیے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہر وہ چیز دکھائی گئی جس سے تمہارا سابقہ پیش آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے جنت پیش کی، یہاں تک کہ اگر میں اس سے پھل کا خوشہ توڑنا چاہتا تو میں توڑ سکتا تھا، اور اللہ نے جہنم کی آگ مجھے قریب کر کے دکھائی۔ میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جسے بلی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا۔ بلی کو اس عورت نے باندھ رکھا، نہ تو خود کچھ کھلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ زمین سے وہ کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی، یا ادھر ادھر سے جو اللہ نے اس کے نصیب میں رزق لکھا ہے وہ اسے کھا سکتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے آگ میں حمیریہ قبیلے کی سیاہ رنگ کی لمبی عورت دیکھی اور ابو سمامہ عمرو بن مالک کو دیکھا جو آگ میں اپنی انتڑیاں کھینچ رہا تھا۔ اس قسم کی ایک روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں تھے کہ اپنے آگے پھونک مارنے لگے، پھر آپ نے اپنا ہاتھ دراز کیا جیسا کہ آپ کوئی چیز پکڑنا چاہتے ہوں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا جہنم کی آگ میرے قریب کر دی گئی تھی، یہاں تک کہ میں نے اپنے چہرے سے اس کی گرمی ہٹانے کے لیے پھونک ماری۔ میں نے اس میں لاٹھی والے کو دیکھا اور جس نے بتوں کے نام پر بحیرہ جانور چھوڑنے کی ابتدا کی، اور حمیر قبیلے کی بلی والی عورت کو دیکھا کہ جسے جہنم میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ اسی طرح